اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام اربعینیہ ہے اور آج یہاں کربلا معلیٰ میں 12 سفر الاحزان ہے، یعنی ایک ہفتہ ہے 40 تک، اور یہ ہفتہ بلکہ یہ 10 دن نہایت ہی مخصوص ہے، اور مومنین کی آمد ان ہی دنوں میں ہوتی ہے، نہ صرف انسانوں کی بلکہ ملائکہ الہی کا نزول ہوتا ہے، بلکہ سارا سال ہوتا ہے، لیکن خصوصاً ان ایام میں جو کہ ایام زیارت ہے، اور حتیٰ طبق اس حدیث جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ مومن کے 5 علامات ہے، اور ان 5 علامات میں سے ایک زیارت اربعین ہے۔ علماء نے اس کی یہ تفسیر کر دی کہ اس سے مراد جو ہے زیارت اربعین سے مراد یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام فی یوم الاربعین، چونکہ بعض جو نواسب قسم کے لوگ تھے اس کو یہی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ اس حدیث کے جو ان علامات مؤمن جو 5 ہے، اس میں سے جو زیارت اربعین ہے وہ انہوں نے کوئی اور تفسیر کرنے کی کوشش کی، لیکن علماء حقہ نے اس کی جو صحیح تفسیر کی اور مدلل تفسیر کی، فرمایا اس سے مراد جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام ہے روز اربعین۔ تو یہ علامات ایمان میں سے ہے کہ ہر شخص سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے زیارت کا متمنی ہوگا، زیارت آنا چاہتا ہوگا، ولو اگر نہ بھی آ سکے تو راہ دور سے سید شہداء علیہ السلام کا زائر ضرور ہوگا۔ اور ان چیزوں پر جو ہے ہمارے آقاؤں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام نے باقاعدہ متواتر اور مقرر اس پر انہوں نے باقاعدگی سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ زیارت سید شہداء علیہ السلام ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے اور جایا کرے۔ حتیٰ ایک حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ معصوم نے اپنے کسی ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تو روز میری جد کی زیارت کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا مہینے میں، ہفتے میں 1 دفعہ کرتا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مہینے میں 1 دفعہ کرتا ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا سال میں؟ تو اس نے کہا میں سال میں کبھی چلا جاتا ہوں، کبھی نہیں جا سکتا۔ میرے مولا نے دیکھ کے فرمایا کہ تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، روز زیارت کر، روز زیارت کر۔ صحابی نے کہا مولا میں غریب آدمی ہوں، میں ہر روز کربلا معلیٰ نہیں جا سکتا۔ امام نے فرمایا کہ اگر کربلا نہیں جا سکتے تو وہی طریقہ ان کو بتا دیا کہ یہیں اپنے گھر سے زیارت سید شہداء علیہ السلام کا قصد کیا کر اور زیارت نامہ پڑھا کر۔ اللہ اکبر۔ مخصوصاً زیارت عاشورہ کی، جو زیارت عاشورہ کے بارے میں اس دفعہ بیانات مرجعیت میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ زیارت عاشورہ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اور یہ بھی انہوں نے اپنے بیانات میں فرمایا تھا کہ اس کو جو ہے وہ تلاوت کرنے کا، اور ان کو جو کہ خود ایک یہ بھی فرمایا تھا توضیح دیتے ہوئے کہ خود یہ جو ہے وہ ایک مجلس ہے، روزانہ جو ہے وہ زیارت عاشورہ کو پڑھنا چاہیے۔ اصل ہدف جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن باقی پھر جو ایام ہے، مخصوص ایام ہے زیارت کے، تو اس میں سے مستحب زیارت جو سید شہداء، مستحب حدیث سے جو علماء کرام نے جو
استدلال کیا ہے وہاں پر انہوں نے مستحب، چونکہ وہ جو واجبات ہے اس کے لسٹ میں زیارت امام حسین علیہ السلام موجود نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مستحب ہے، مستحب موقدہ بعض نے لکھا، بعض نے تو یہ لکھا کہ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں، فقاہت کا قانون ہے کہ بس اوقات کوئی مستحب جو ہے وہ واجب سے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، حالانکہ حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے، کہا فرض اللہ نے فرض کر دیا اس کو۔ لفظ فرض جو ہے یعنی اس قدر زیادہ کے زیادہ شدید امر ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ زائر سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام بنے۔ اور ایک حدیث کو میں تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت امام جعفر صادق بحق ناطق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام نے حکم دیا کہ لا تدع زیارت الحسین ابن علی علیہ السلام، فرمایا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو کبھی ترک نہ کرو، کبھی ترک نہ کرو، لا تدع۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صیغہ امر، الامر یدل علی الوجوب، اور نہیں جو ہے وہ بھی وجوب کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ امر و نہیں کے صیغے دونوں، امر و نہیں کے صیغے دونوں امر کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ امر جو ہے وہ پھر بہرحال صاحب حلقات نے وہاں پر جو چیزیں لکھی ہے کہ کس قدر مولا کا ارادہ جو ہے وہ قوی ہونا چاہیے، فی ای حال وہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے۔ اولاً تو مشکل یہ پڑ جائے گی کہ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ اس وقت امر جو ہے امر جدی ہے یا امر غیر جدی ہے، لیکن بہرحال ان کے اپنا احترام ہے اور باقی اصولیوں نے بھی یہ کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ملا محمد کاظم اخوند خراسانی صاحب کفایہ، انہوں نے یہی کہا ہے کہ امر اور نہیں جو ہے دونوں صیغے، یہ اور باقی جو اصولین ہیں یعنی بڑا واضح ہے یہ وہ اس میں میں بحث نہیں کرنا چاہتا، اور بڑے اساتید ان پر بحث کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ صیغے جو ہے وہ امر کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو ہے مرجع اور مجتہد وہ وہاں پر استدلال کرتا ہے کہ یہاں پر وہی والا مسئلہ ہے کہ جدیت کس قدر ہے، جدیت کس قدر ہے، تو جدیت کے اعتبار سے پھر وہ مستحب اور واجب یہ صورت اپنا لیتی ہے، بعض پھر مستحب سے مستحب موقدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصولی قواعد ہے بہرحال، اور مراجع کا کام ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو وہ لیتے ہیں۔ فرمایا لا تدع یعنی ابدا کسی حالت میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کر، عام ترجمہ اس کا یہی ہے، ترک نہ کر۔ وَمُرْ أَصْحَابَكَ بِذَلِكَ، اور امر کیا کر، مر بھی امر کا صیغہ ہے، پھر وہی ہو گئی کہ پھر جو ہے تاکید بڑھ گئی، کم از کم بات یہ ہے کہ حکم ہے۔ فرمایا کہ امر کر، حکم کر اپنے دوستوں کو پر بھی کہ زیارت بذالک اس چیز کی جو ہے وہ بھی جایا کرے زیارت امام حسین علیہ السلام، خود بھی جایا کر، خود بھی ترک نہ کر، دوستوں کو بھی کہ تم لوگ بھی جاؤ، جو آپ کے دوست ہیں اصحاب ہیں آپ کے، ان کو بھی جا کے کہا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یمد اللہ فی عمرک، خدا تیرے زندگی میں اضافہ کر دے گا، زندگی زیادہ ہو جائے گی آپ کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ برکات زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک تو آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، وَيَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِكَ، اور اللہ تیرے رزق میں اضافہ کر لے گا۔ غریب آدمی ہے نا، کبھی کبھار ڈرتے ہیں ہم، اللہ ہمیں پیسے دے تو ہم زیارت کے لیے جائیں، زیارت کے لیے جائیں گے تو یہ چیز رہ جائے گی، زیارت کے لیے جائیں گے تو وہ چیز رہ جائے گی، ہزاروں مسائل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ہماری اتنی وہ بساط نہیں ہم زیارت کے لیے جا سکے، ہم اگر زیارت کے لیے جائیں گے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے یہ مسائل ہے وہ مسائل ہے، جوان بچے ان کی شادی کرنی ہے، خود میں نے شادی کرنی ہے، اور ہزاروں مسائل بن جاتے ہیں۔ میرا مولا فرماتے ہیں کہ یزید اللہ فی رزقک، اس سے تیرے رزق میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ تو جو گھبرا رہا ہے نا، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر احادیث ہے کہ کس قدر اضافہ ہوتا ہے، اور کتنے ایک درہم اور ایک دینار اگر خرچ کیا جائے
تو اس کے بدلے پھر کیا ملتا ہے؟ وہ ہے اپنی جگہ پر، بعض نے کہا 1000 کے برابر زیادہ ہو جاتا ہے، بعض نے اس سے 40 کے 70. تو یہ بہرحال اضافہ ہوتا ہے رزق میں. اور فرمایا وَيُحْيِيكَ اللَّهُ، اور خدا تجھے زندگی دے گا سعیدن، زندگی بھی تیری سعادت کے ساتھ گزر جائے گی. وَلَا تَمُوتْ إِلَّا سَعِيدًا، اور تیری اوپر موت بھی نہیں آئے گی جب تک تو خوشبخت عاقبت بخیری، آپ عاقبت بخیر ہو جاؤ گی زیارت سید الشہداء علیہ. یعنی آپ کی زندگی بھی سعادت مند گزرے گی. سعادت کا کیا معنی ہے؟ سعادت کے معنی میں ہے شقاوہ. شقاوہ و ایک ہے سعید، ایک ہے شقی. سعید وہ شخص ہے کہ جو خوشبخت ہو، اللہ نے اس کو خوشبخت کر دیا ہے. ضلالت جو ہے ذلیل نہیں ہوتا، وہ جو ہے زندگی اس کی باعزت گزرتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. وہ شخص جو ہے لوگوں کے ذہن میں محترم ہے، لوگوں کی آنکھوں میں محترم ہے، وہ سعید ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے. سعادت یہی ہوتی ہے. اور وَلَا تَمُوتْ إِلَّا سَعِيدًا، موت بھی تجھے نہیں آئے گی، یعنی تیری موت بھی سعادت مند موت ہوگی، عاقبت بخیری والی موت ہوگی آپ کی. اور وَيَكْتُبَكْ سعیدہ، اور تیرے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائے گی. تیری برائی جو ہے، برائی آپ کے لیے نہیں لکھی جائے گی. ایک حدیث خود سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے جو قبر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر علاقے کو کربلا شمار کر سکتا ہے. دیکھیں علماء کرام مخصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کربلا میں وارد ہو جائے نا، یہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن زیارت کے لیے پھر انہوں نے حد بتائی کہ زیارت کے جو اپنے لغوی معنی ہیں اس اعتبار سے انسان زیارت کرے، یعنی عند القبر جو ہے وہ جا کے وہاں پر زیارت کرے، نزدیک جائے. یہ ان کی نظر ہے. باقی مراجع کرام نے بھی بہرحال اپنے نظریات پیش کیے ہیں. حدیث جو ایک حدیث ہے کتاب شریف بہار کی حدیث ہے، اس میں یہ فرمایا کہ حتی البرکہ من قبر الحسین علیہ السلام 10 امیال. فرمایا کہ قبر امام حسین علیہ السلام، مثلا یہ قبر امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے اس طرف 10 میل. 10 میل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 4 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، یعنی 40 کلومیٹر اس طرف، 40 کلومیٹر اس طرف، اور 40 کلومیٹر اس طرف، 40 کلومیٹر اس طرف. 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہر طرف، 40 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی کل کربلا. کربلا چھوٹا سا شہر ہے، یعنی کل کربلا جو ہے وہ خیر، اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے. قبر امام حسین علیہ السلام مرکز خیر و برکت ہے، اور جو ان کے اطراف میں ہیں وہ بھی سب خیر اور برکات ہے، سب کے سب خیر اور برکت ہے. یعنی جو ہی انسان کربلا میں داخل ہو گیا گویا وہ اللہ کی خیر اور برکت میں داخل ہو گیا. چونکہ 40 میٹر کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے. کربلا کو اتنا بڑا شہر تھوڑی دیں، آج کے اس دور میں چھوٹا شہر ہے، اس زمانے میں آج تک جو ہے جو اواخر حد حضرت جناب حر علیہ السلام کا جو روضہ ہے وہاں تک کربلا شمار کرتے ہیں. اور دوسری طرف بھی مثلا آپ جو ہے وہ سید جودہ مثلا وہاں جاتے ہیں کربلا شمار کرتے ہیں، دوسری اس میں بھی جائے تو وہاں تک کربلا کے حدود شمار کرتے ہیں. البتہ آج کے دور میں شہروں کا وہ کرنا کہ کون سا شہر کہاں سے شروع ہوا اور کب ختم ہوا، تو یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ناموں سے جو وہاں کے مقامی نام ہے اور وہ جو گاؤں دیہات ہے وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں خیر اور برکت کی سرزمین سید شہداء علیہ السلام کی وجہ سے. اور جو مرجعیت نے فرمایا کہ زیارت اس کو کہیں گے کہ جو بالکل قبر سید شہداء علیہ السلام کے نزدیک جا کے انسان جو ہے وہ زیارت کرے. اما یہ کہ ایک شخص ہے اس کو کوئی عذر شرعی ہے، عذر شرعی سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ہے نہیں جا سکتا، مثلا اس کو تکلیف ہوتی ہے،
تو وہ کہیں سے بھی زیارت کرے، بہرحال اس کی زیارت تو ہو جاتی ہے، چاہے گھر سے کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر شخص ہے وہ یہاں آ چکا ہے، زیارت پہ قادر ہے، تو اس کو چاہیے کہ خود وہاں پر جا کے وہ کرے۔ اور جہاں تک حدیث ہے کہ دعائیں جو ہے وہ تحت قبہ قبول ہوتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قبہ جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ جو گنبد کے نیچے کا جو حصہ ہے وہی قبہ ہے، قبہ۔ تو قبے کے نیچے جو سید شہداء علیہ السلام کا قبہ ہے، اس کے نیچے دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بے شک رش تو رہتا ہے، اور زائرین کو بھی یہ ہے کہ آپ نے زیارت کر لی تو انسان کو جانا چاہیے، اور یہی چیزیں جو ہے مختلف زبانوں میں ظاہر ہے علماء کرام اور یہ بتاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں زیارت کر کے انسان چلا جائے، زیارت کرے انسان اور چلا جائے، لیکن جائے ضرور، تحت قبہ جا کے وہاں پر دعا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں بعض لوگوں نے یہ زیارت ہو جاتی ہے، نہیں، آپ بھی جائیں نا، آپ آئے ہیں آپ چلے جائیں، وہی ضریح کے پاس چلے جائیں۔ ضریح کا بوسہ بھی مستحب ہے، ضریح کا بوسہ مستحب ہے، انسان مستحب چیز ہے کہ جا کے ضریح کا بوسہ لے لے، اور ساتھ میں جو ہے یعنی خود دعا کرے انسان، اور زیادہ سے زیادہ دعا جو تحت قبہ کو ہونی چاہیے نا، ایسی دعا کرے جو خیر اور عظمت کی انتہائی دعائیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کہ دعاؤں کو آپ جا کے کھول کے دیکھ لیجئے کہ کس قدر اس میں جامع ترین دعائیں ہیں، جامع ترین، ایسی دعا جو ہر چیز کے لیے مفید ہے، ایسی دعا غور کریں۔ انسان جو ہے مثلا ہماری جو علماء نے جو فرمایا، مخصوصاً صاحب مکیال ہے، یا کہتے ہیں جامع ترین دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرے، غور کریں۔ یعنی انسان جو ہے جامع ترین دعا جو ہے وہ یہی ہے، جامع ترین دعا وقت کے امام کے ظہور کے لیے انسان جو ہے وہ دعا کرے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے۔ اب اس میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اس زیارت سے، جو زیارت انسان زیارت سے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے، اس کے توسط سے اپنے وقت کے امام کی کہ ظہور کا متمنی ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حضرت ظہور کریں گے تو خیر اور برکت کا ایسا نزول ہو جائے گا کہ نہ تو آپ کی دنیا کے مشکلات رہنی ہے، پھر نہ آخرت کے، سب مشکلات حل ہو جائیں گے۔ یعنی آپ غور کریں کہ حضرت سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے انسان جو ہے وہ اس سے اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے۔ یہ یعنی آپ نے یہ دعا کر دی نا، جو آپ کے حوائج ہے اس کی آپ نے گویا کہ ایک دعا قبول ہو گئی، سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، اور اپنے اعتبار سے جو ہمارے اپنے ذہن کے مطابق بات ہوتی ہے، وگرنہ یہ ہے کہ جو حکماء نے بتایا نا، جو اکابرین شیعہ نے بتایا، اور حتی احادیث انہوں نے نقل کی ہے ذیل میں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے وقت کے حجت کے لیے دعا کی، یہ بڑی عظیم دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے۔ یعنی دعا اب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے نفاق کی دعا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، میں کسی ایک وقت اگر ہو سکے تو وہ کتاب شریف بہار میں جو حدیث موجود ہے کہ بہت سارے لوگ جب امام ظہور فرمائیں گے، اس وجہ سے ان کو مجرم ٹھہرا دیا جائے گا کہ تم لوگ جو ہے، تم ہی لوگ تھے جو مجھے بلا رہے تھے، ابھی جو ہے وہ بھاگ رہے ہو۔ یعنی تقریباً وہی جریان حضرت مسلم بن عقیل، وہی جریان کہ پہلے جو ہے وہ نامے لوگوں نے بھیجے اور پھر جو ہے وہ بھاگ گئے، یعنی چھٹیاں بھیجی، آ جائیں آ جائیں، جب آ گئے تو پھر بھاگ گئے۔ تو بعض لوگ چونکہ ضعیف الاعتقاد ہوں گے، ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ بظاہر جو ہیں وہ منہ سے، آج کل کے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت عجیب بات ہے، یعنی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو کسی دین کی سمجھ ہے، نہ ان کو کوئی دنیا کی سمجھ ہے، حقیقت بات ہے۔ اب یہ دعا اس نے رٹھی ہوئی ہے، بار بار جو ہے وہ امام کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ شخص کسی چیز کی تمیز بھی نہیں ہے اس کو، نہ حرام کی تمیز ہے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کوئی دین سے اس کو کوئی لگاؤ ہے، ہر قسم کی دنیا، پورا دن لغویات بکتا رہتا ہے، لغویات بکتا ہے، حرام کام کی کوئی اس کو کوئی قید و بند نہیں ہے، انسان بے بند و بار ہے، نہ کوئی چیز، نہ یہ نہ وہ۔ لاسٹ میں جو ہے وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ امام کے ظہور کے لیے دعا کرتا رہتا ہے،
اب غور کریں، امام کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہے، تو یہ شخص جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں اس کو اندازہ تک نہیں ہے، امام کے ظہور کے لیے دعا کر رہا ہے، تو یہ اشخاص جو ہے، جو دنیا دار اشخاص ہیں، ان کو پکڑا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چونکہ آپ نے جو آپ کا وظیفہ ہے، آپ بری و ذمہ تو نہیں ہے، اس وقت آپ کا کوئی نہ کوئی وظیفہ تو ہے، تو آپ اس وظیفے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں؟ وظیفہ تو ہے نہیں، صرف زبان سے یہ منافقت کرنی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں روایت ہے، میں ایک دن لے کے آؤں گا، بڑی مفصل روایت ہے، اور ایک پروگرام کا وقت اس کے لیے درکار ہے کہ اس پر بحث کریں، یا میں خود جو ہے یا کسی اور جو ہے جو کسی عالم کو یہاں پر دعوت کر کے ان سے پڑھوا لوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس روایت کے اوپر اشارہ بہت ضروری ہے، اور وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ بظاہر زبان سے جو ہے وہ زبان سے متقی ہے، لیکن جو اعضاء و جوارح ہے وہ تقوی، اس میں جو ہے تقوی سے بڑے دور لوگ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری اور لازمی چیز ہے کہ انسان خدا نہ خواستہ کوئی ایسے اس میں نہ پہنچے۔ امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا یہ سب سے اہم دعا ہے، اور امام نے فرمایا ہے باقاعدہ کہ تعجیل فرج کے لیے دعا کرو، یعنی جو ظہور کی جلدی کے لیے، تعجیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلدی کے لیے یہ دعا کرو۔ مرحوم آمینی نے کیا لکھا کتاب الغدیر؟ فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ ثواب میں شریک ہے۔ مرحوم علامہ عبد الحسین امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کتاب لکھی ہے الغدیر، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس بعد الصلوات مثلا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد کہے وعجل فرجہم، وہ میرے ساتھ اس کتاب کے لکھنے میں ثواب میں میرے ساتھ شریک ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے مرحوم امینی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، کہا کہ یوم محشر کو میں دیکھ رہا تھا خواب میں، تو دیکھا کہ سب لوگ جو ہے وہاں پر حوض کوثر کے پاس موجود ہے، اور حوض کوثر پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سب کو پانی پلا رہے ہیں، حوض کوثر کا پانی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک طرف جو ہے مرحوم علامہ جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں جو ہی وہ نزدیک پہنچے نا، وہاں کوثر جو جس پانی جو حضرت پلا رہے تھے، جو ہی پہنچ گئے نا، کہتے سب کو جو ہے وہ کسی ایک لیوان کے ذریعے سے، کسی ایک جام کے ذریعے سے اس کو پانی پلا رہے تھے حضرت امیر، لیکن جو ہی حضرت یہ مرحوم علامہ جو ہے وہ پہنچے، کہتے حضرت نے اپنا دست مبارک جو ہے اس میں پانی لیا اور کہا تو میرے دست سے پانی پی کہ تو نے الغدیر لکھی ہے، یعنی وہی جو ثواب کا کام ہے۔ اتنا عظیم آدمی ہے الغدیر، واقعاً کتاب ایسا ہے کہ اگر غیر متعصب اس کتاب کے کچھ سطر بھی پڑھ لے گا نا، غیر متعصب کی بھائی ایک مردود ہے وہ، اس کی کچھ سطر پڑھ لے گا نا، اس قدر مدلل کتاب ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے کہ فوراً وہ شخص جو ہے وہ شیعہ ہو جائے گا، بس اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ متعصب ہے تو پھر وہی ہے کہ لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، تو وہی پھر حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ وگرنہ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تعجیل فرج کے لیے بعد الصلوات دعا کرے تو میرے ساتھ اس کتاب میں شریک ہے، وہی روایات کے ذیل میں انہوں نے فرمایا۔ تو تعجیل فرج کے لیے دعا کرنا اور ظہور کے لیے دعا کرنا یہ نہایت ہی لازم اور ضروری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تعجیل کے لیے دعا کریں، لیکن اس سے پہلے کچھ اپنے آپ کو بھی آمادہ کریں۔ اور وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت دوران حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔